الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى آخر الآية۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کو جو مہر دیا تھا تو مہر کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ یعنی ایک تو بیویاں حلال ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر باندیاں حلال ہیں۔ باندیاں حلال ہونے کی دو صورتیں تھیں، ایک تو مال فے میں یا کوئی ہدیے کے طور پر باندی ملتی تھی، یا ایک وہ جو کہ جنگ کے اندر مال کے طور پر آ جاتی تھی۔ یہ دو قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اس کی میں تھوڑی سی بات وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اسلام سے پہلے ایک سسٹم تھا۔ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور مقابلے ہوتے تھے تو جنگوں کے اندر مد مقابل کے طور پر فوجی سپاہیوں کے ساتھ خواتین بھی آتی تھیں، اور اسی طریقے سے جب کسی دوسرے علاقے پر حملہ کیا جاتا تھا تو جب فوجیں ختم ہو جاتی تھی یا بھاگ جاتی تھی تو اس کے بعد اس علاقے پہ جب قبضہ کیا جاتا تھا تو اس قبضے کے اندر مکانات، گھر، زمینیں، سامان تو ہوتا ہی تھا، لیکن اس قبضے کے ساتھ وہاں کے افراد بھی ہوتے تھے، اور افراد میں بچے اور عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ تو بچے اور عورتیں اور یہ جو لوگ پکڑے جاتے تھے یعنی جو لوگ سرنڈر کر دیتے تھے ان کو آج کے زمانے میں تو قیدی بنایا جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں قیدی نہیں بنایا جاتا تھا کیونکہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا کہ قیدیوں کو مینج کیا جائے۔ گو کہ آج بھی پوری دنیا کا نظام جیل کا جتنا بھی اچھا سپیریئر ہو جائے وہ بالآخر ایک اچھا نظام نہیں ہوتا۔ آج بھی دنیا میں چاہے کتنے ترقی یافتہ ہیں، ہمارے کئی اساتذہ اور کئی علماء کرام مستقل جیلوں میں جا کے بیان کرتے رہے، لیکن وہ سپاہی وہ جو مجرم جاتا ہے یا پھر بہت معصوم قسم کا آدمی جاتا ہے وہ بھی وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر آتا ہے کہ جیل کا نظام اس نوعیت کا ہوتا ہے، چاہے پاکستان کی جیل ہو چاہے کسی ملک کی جیل ہو، اور دنیا میں عجیب عجیب جیلیں ہیں، بہت لگزیریس ٹائپ بھی جیلیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بری ہی ہو، لیکن برحال جہاں بھی ہو یہ ایک جیل کا سسٹم جو بعد میں قائم ہوا ہے یہ آج کل رائج ہے۔ بین الاقوامی قانون، ایسا بین الاقوامی قانون جو اسلام کے کسی حکم کے منافی نہ ہو تو اسلام اس قانون کو اپناتا ہے اور اپنا کے اس قانون کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی قانون ہے اور اسلامی قانون کے اندر یہ شق موجود ہے۔ اگر کوئی بین الاقوامی قانون، کوئی ملکی قانون اسلامی قانون سے متصادم نہیں ہو رہا تو ہم اس کو اپنائیں گے اور اس کے ساتھ اپنے قانون کا الحاق کریں گے۔ جیسے شریعت میں یہ ہے کہ دائیں راستے پہ چلنا چاہیے، اب پاکستان کی سڑکیں تو آپ کو بائیں راستے پر چلاتی ہیں، تو دائیں راستے پر چلنا یہ قانون نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ چنانچہ یہ چیز اس کے ساتھ مرج ہو سکتی ہے۔ آپ یہاں پر ملکی قانون کو اپنائیں گے اور اسی کے مطابق چلیں گے، اس میں نہیں جی میں تو دائیں راستے پہ ہی چلاؤں گا، میں تو بائیں راستے پہ نہیں چلوں گا کیونکہ سنت نہیں، وہ قانون نہیں ہے، وہ ایک ادب ہے۔ جیسے ایک ادب سکھایا کہ بھی دکاندار کو چاہیے کہ بیچا ہوا سودا واپس لے لے، تو اگر کوئی مارکیٹ یہ قانون بناتی ہے کہ جی 3 دن کے اندر واپس کر دیں، وہ قانون بناتی جی واپس تو کر لیں گے لیکن ہم الٹرنیٹ دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، تو یہ اسلام کے قانون کے متصادم نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ یہ قیدی باندیوں کا اور غلاموں کا سسٹم ختم کر کے قید کا سسٹم چونکہ اسلام کے متصادم نہیں ہے اس لیے اسلام نے اس کو اپنایا۔
لیکن بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو باندیوں کا نظام تھا وہ باندیوں کا نظام اپنی جگہ پر، غلاموں کا نظام اپنی جگہ پر بالکل درست تھا، اس زمانے کے حساب سے بھی، ان حالات کے حساب سے بھی۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو بادشاہ کے دربار کے اندر جب علماء کو لایا گیا تو بادشاہ دیکھ رہا ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ تعالی ان کو، اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ وہ بتاتے یہ ہے، یہ کون ہے؟ بتاتے یہ ہے، یہ کون ہے؟ وہ جتنے بڑے بڑے کبار علماء کوفہ میں ہیں، بغداد میں ہیں، ان کا 90% حصہ ان لوگوں کا ہے جو جنگی قیدی کے طور پر آئے تھے، مسلمان ہوئے اور پھر علم میں کمال پیدا کیا، اور علم میں ایسا کمال پیدا کیا کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بادشاہ وقت اپنے شہزادوں کو لے کر آتا تھا کہ آپ کی بیٹی دین پڑی ہوئی ہے، آپ کی صحبت میں رہی ہے، لہذا ہم اور سعید بن المسیب یہ آزاد کردہ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ یعنی اسلام نے ایسی ویلیوز دی، ایسی اقدار دی غلاموں کے حوالے سے کہ غلاموں کے حوالے سے اسلام نے جو پہلے زمانے کی ویلیوز تھی ان کو تبدیل کیا کہ غلام کس لیے استعمال ہوتے تھے؟ غلام استعمال ہوتے تو اس کو کھڑا کرو اور اس کے سر پہ نشانہ باندھ کے اپنا نشانہ پکا کرو، وہ غلام آگے سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام نے یہ کہا اگر تمہارا حادثہ ہو جاتا ہے، قتل خطا ہو جاتا ہے، تو ایک تو تم نے دیت دینی، لیکن اس کے ساتھ گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ قسم کھا لیتے ہو، جھوٹی قسم کھا لیتے ہو، قسم توڑنی ہے، غلام آزاد کرو۔ روزہ توڑ دیا ہے، اس کا فدیہ کیا ہے؟ اس کا فدیہ غلام آزاد کرو۔ پھر کسی نے ویسے ہی غلام کو آزاد کر دیا تو اس کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بتائے۔ جنگ حنین کے اندر 400 600 قیدی آئے، یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمائے، ان سب کو آزاد کیا جائے کہ حسن اخلاق کے ایک نمونہ بنا کر دکھایا۔ تو بات یہ ہے اسلام سے پہلے اس نوعیت کے سسٹم تھے اور اسلام نے ان نظاموں کو مرج کیا، نہ یہ کہ اسلام کی اس میں تعریف کی جائے بلکہ مغرب اسی پر تنقید کرتا ہے اسلام نے یہ کیا کام کیا۔ اسلام میں غلام اور باندیوں کا سسٹم تھا، اسلام میں غلاموں کا سسٹم تھا، انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو آج کل جو انسانوں کے ساتھ گوانتانامو بے میں ہوتا ہے یا جو افغانستان میں انسانوں کے ساتھ ہوا اور ٹینکوں کے نیچے روندا کیا، کنٹینروں کے اندر ان کو، عراق کے اندر کیا ہوا، چیچنیا بوسنیا میں کیا ہوا اور فلسطین میں کیا ہوا، بس یہ نظر نہیں آتا، لیکن جو پرانی چیزیں ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہیں، اس کے اندر فوائد اور حکمتیں تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور باندی آئی تھی، بطور باندی آئی تھی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آئی تو باندی کے طور پر ہیں لیکن سردار کی بیٹی ہیں، ایسا کر لیا جائے کہ اس کو اگر آپ آزاد فرما کے عقد نکاح میں لے لیتے ہیں تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقد نکاح میں لیا اور نکاح میں لینے کے بعد آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقد نکاح میں لیا۔ طویل واقعہ ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال بن گیا تو سارے صحابہ نے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کو ہم اپنے پاس غلام کے طور پہ کیسے رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان عورتوں کو بھی اللہ نے حلال کیا تھا جو باندیاں تھیں، اور اس زمانے میں جو باندیاں ہوتی تھیں وہ بھی حلال ہوتی تھیں۔ ظاہری بات ہے گھر میں ایک عورت رہ رہی ہے، اگر اس کو حلال قرار نہیں دیں گے تو شدید فتنے کا اندیشہ ہے، نہ صرف اس مرد کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس نوعیت کا ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ خود آپ نہیں کرنا چاہیے لیکن سمجھ لیں کہ اگر کسی ایک محلے میں بھی کوئی ایسی عورت رہتی ہے جو بدکار مشہور ہے تو اس محلے کے اندر شریف لوگ گزرتے نہیں، شریف لوگ اس محلے کو گزرانے راہ نہیں بناتے، چاہ جائیں گے کہ وہاں پر رہیں، اپنے بچوں کو وہاں پر رکھیں۔ تو اگر باندیوں کے ساتھ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ایک فتنہ اور فساد کا راستہ کھلے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی، اس زمانے میں اجازت دی، اور پھر بہت سی باتیں اس میں احکامات، ولد کے احکامات ہیں، پھر اس میں اس کی بیٹی کے احکامات، طرح طرح کی چیزیں۔ تو وما ملکت یمینک مما
مما افاء اللہ علیک کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو باندیاں عطا فرمائے، جیسے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بدن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، پھر ان کا انتقال بھی ہوا، تو یہ آپ کی ولد بنی ہے، یعنی پہلے تو مقوقس کی کہدیہ تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ولد کہلائیں، تو یہ ان احللنا لک ازواجک کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، یعنی آپ کے والد کی طرف سے جو رشتہ دار خواتین ہیں وہ بھی آپ پہ حلال ہیں، آپ کی والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار خواتین ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ام ہانی کے کچھ واقعات اس کے ذیل میں ذکر کی ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں ذکر کی ضرورت نہیں۔ آگے کیا ہے؟ اللاتی ہاجرن معک، ان میں وہ خواتین آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی اس کا مفہوم مخالف لیا ہے کہ ان کا نکاح آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ تو ان عورتوں کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال کیا۔ اس کے بعد آگے کی بات ہے، وامرأتن مؤمنتن، ایسی عورت جو کہ مومن ہو، اس کے ساتھ کیا ہے؟ ان وہبت نفسہا للنبی، اس نے اپنے نفس کو نبی کے واسطے وہب کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ یہ دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو اس عورت نے اپنا مہر معاف کر دیا، تو وہ عورت مہر کے معاف کرنے کے بعد حلال ہے یا نہیں ہے؟ اس آیت میں بتا دیا کہ حلال ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ بعض خواتین، میں نے پیچھے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، ایسی ہوتی تھیں وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی تھیں اور کہہ دیتی تھی کہ میں اپنا نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بغیر مہر کے نکاح میں لے لیا جائے یا ہمیں بغیر مہر کے کسی کے نکاح میں دے دیا جائے، یعنی مطلب یہ تھا کہ ان کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل بناتی تھیں۔ تو ایسی بہت سی خواتین تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا کہ آپ چاہیں تو خود نکاح میں لے لیں اور آپ چاہیں تو کسی سے نکاح میرا کروا دیں، اور عرب کے اندر نکاح کے لیے کوئی ایسی شرم اور کوئی ایسی آر کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور اس میں کچھ بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نکاح کے لیے ہبہ کر رہی کہ نکاح کر لیا جائے، کہ بیوی بنا کے اس کو رکھا جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی اور کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتی تھی، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اور آج کے زمانے کے اندر کالج یونیورسٹی میں اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ایسے کہتے ہیں، ڈیٹ کرتے ہیں، تو اس کو تو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا، یہ تو رواج ہے، لیکن جب نکاح کی بات اگر کہی جائے تو اس میں جی یہ تو شہوت پرست قسم کے لوگ، یہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یہ دو قسم کی منطق یا منطقی کہہ دیں، یہ غلط چیز ہے۔ چنانچہ یہ دوسری قسم کی بات بھی ہے اور پہلی قسم کی بات بھی ہے۔ پہلی قسم کی بات میں یہ ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو مہر معاف کر سکتی ہے، عورت کو اجازت ہے، شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے، چاہے تو اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے، چاہے تو اپنے شوہر کو مہر معاف نہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت خود اپنا پیغام نکاح بھیج سکتی ہے یا کسی کو وکیل بنا کے پیغام نکاح بھیج سکتی ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی فحاشی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مرد عورت کے لیے ایسے غلط سوچے کہ بھئی یہ عورت کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ ڈیسپریٹ ہو رہی ہے، یہ ایسی ہو رہی ہے، ویسی ہو رہی ہے، ایسا سوچنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ان وہبت نفسہا للنبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر پیغمبر چاہے تو ان سے نکاح کریں، جیسے حضرت زینب کے بارے میں بعض روایت مظہری میں لکھی ہیں، بغوی میں ہے کہ حضرت زینب نے اپنا پیغام بھیجوایا تھا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے آپ کا نکاح کر دیا، تفصیلی روایت میں نے ذکر کی۔
خالصۃ لک من دون المؤمنین، من دون المؤمنین، یہ جو چیز ہے یہ خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کھڑی ہو کے کسی کو بھی راستے میں کہنا شروع کر دے یہ مجھ سے شادی کر لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اور مقام ہے، یہ اس وقت اس چیز کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح فرما سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی چلتے ہوئے کسی بھی عورت سے کہ ہاں جی نکاح ہو گیا، جی ہو گیا جی، ہم نے اللہ کو گواہ مانا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، ہم نے مومنوں کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے ان کی بیویوں کے بارے میں کیا فرض کیا ہے، وما ملکت ایمانہم، ان کی بانیوں کے بارے میں کیا فرض کیا ہے، کیا ہے، لکی لا یکون علیک حرج، یہ آپ کو اجازت جو دی ہے اس لیے کہ آپ کے اوپر کوئی حرج نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے، حرج کی وضاحت میں پیچھے کر سکوں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔